الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ اور حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آج جس شخصیت کا ذکر اور جن کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں شیر خدا حیدر کرار، داماد مصطفیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار، حسنین کریمین کے والد بزرگوار اور صاحب سخاوت، صاحب شجاعت، صاحب سخا، صاحب علم اور شیر خدا فاتح خیبر سیدنا امیر المؤمنین امام المسلمین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم. جیسا کہ آپ گزشتہ دنوں میں یہ سنتے آئے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان تمام لوگوں نے، تینوں خلفاء نے آپ کے اوپر جو کچھ بھی ذمہ داریاں عائد کی، کہیں کا حاکم بنایا یا جو کچھ بھی دیا، آپ نے بحسن و خوبی اسے ادا فرمایا. یہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، انہیں کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا،
مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا، قحط کا زمانہ تھا، ابو طالب کے پاس اولادیں کثیر تھیں، تو جناب ابو طالب کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ بنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بات کو آپ اپنے نگاہ میں دھیان میں رکھے رہیے گا۔ اب آپ کی خصوصیات کے بعد اس پر میں آؤں گا۔ زمانہ قحط کا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ چل کر کے جناب ابو طالب کا کچھ بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ تو ان کا کیا کریں گے، کس طرح ہلکا کریں گے؟ کہا کہ ایک ایک صاحبزادوں کو ہم لوگ لے لیتے ہیں، کم از کم تھوڑا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آپ لوگ پہنچے تو آپ نے فرمایا بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادگان میں سے ایک ایک کو ہم لے لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں، جناب ابو طالب کے بھائی ہیں، میں ان تمام چیزوں سے قطع نظر ہو کر کے میں جناب اس لیے بول رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ان کی خدمتیں ہیں اس بنیاد پر، باقی حدیثیں کیا کہتی ہیں وہ تمام چیزیں سب کو پتہ ہے، اور سب جانتے ہیں کہ جہاں تک حدیثوں کا معاملہ ہے تو وہ یہ کہ آپ حالت ایمان پر دنیا سے نہیں گئے، لیکن جو اتنا عزت دے کر کے نام لیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو ان کی خدمتیں کی ہیں، جو کچھ کیا ہے اس کی بنیاد پر۔ تو آپ نے یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو لے لیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا۔ نبی کے سینے سے حضرت علی کب لگے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقریباً 8 سے 10 سال کی عمر تھی، اور حضرت عباس نے اپنے سینے سے حضرت جعفر کو لگایا۔ اب یہ لوگ لے کر کے چلے آئے، تو چونکہ بچپن کا جو زمانہ تھا، بچپن سے لے کے جوانی تک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو وقت گزرا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، آپ کا بچپنا سرکار کے ساتھ گزرا، تو آپ کی جو عادتیں تھیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تھیں، وہی سیکھا آپ نے، جو عادت نبی کی دیکھی وہی سیکھا، سونا جاگنا نبی کا جیسا دیکھا وہی سیکھا، بول چال نبی کا جیسا دیکھا وہی سیکھا۔ یہ تمام باتیں، یہ خصوصیات ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی چلی گئیں، اس لیے کہ آپ نے بچپن سے وہی دیکھا، اسی ماحول میں پلے بچے رسے۔ اب عمر بھی 8 سے 10 سال کی تھی۔ ایک دن دیکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جب نماز ادا کر چکے تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں اپنے والد سے پوچھ لوں گا تب۔ اب رات میں چونکہ یہ باتیں ہوئی تھی اور کہا میں جب اپنے والد گرامی سے اس بارے میں پوچھ لوں گا تب، اور رات گزری
صبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اسلام کو راسخ فرما دیا، اور جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے اور اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ حالانکہ رات میں سرکار نے فرمایا تھا کہ نہیں علی، اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنے والد سے یہ بات نہ کہنا اور نہ پوچھنا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو ابھی پوشیدہ رکھنا چاہ رہے تھے۔ تو خیر حضرت علی مسلمان ہو گئے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت علی ہیں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ اب جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے، وہ ان باتوں کو جو ہے اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ بات بڑھنے نہ پائے۔ تو اب چونکہ روایتوں میں بعض میں آیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے آئے، اب کوئی کہتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم پہلے ایمان لے آئے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تطبیق فرمائی اس میں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بات کو لوگ اسٹاپ کر دیتے تھے، بات سمجھ آئی میری؟ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اور آپ کے بتلانے پر سمجھانے پر ایمان لے آئے۔ تو جو آپ نے سنا وہ یہ ہے، اب ایمان لے آئے، 8 سے 10 سال کی عمر، حضرت نے یہی لکھا ہے، بعد نے 9 سال لکھا، بعد نے 10 سال، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ 8 سے 10 سال کی عمر تھی، ہم اسی کو مانتے ہیں، 8 سے 10 سال کی عمر تھی۔ آپ کی خصوصیات بہت ساری ہیں۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آج میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا، مجھے اللہ کا حکم آیا ہے، میں ہجرت کر جاؤں گا تو تمہیں ایک ڈیوٹی دے کے جاؤں گا۔ وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ تم آج رات میرے بستر پر سو جاؤ گے، اور میں چلا جاؤں گا، تم جب صبح ہوگی تو لوگوں کی امانتیں لوگوں کے سپرد کر دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ طیبہ چلے آنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کا مقام ہے یہ کہ چاری طرف سے نبی کے گھر کا محاصرہ ہے، تلواریں بلند ہیں، تلواروں کی چھاؤں ہے، اور اللہ کے نبی ڈیوٹی دے رہے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں، اور کل صبح اٹھیں گے تو لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا، پھر تم بھی مدینہ طیبہ چلے آنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ آپ بتائیے کہ جو گھر محاصرے میں ہو، تلواروں کے چھاؤں میں ہو، اس گھر میں نیند آ سکتی تھی؟ عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو، عقیدہ بول رہا ہوں۔ جو گھر تلواروں کے سائے میں، آپ کے گھر کے ارد گرد اگر 4 آدمی کھڑے ہو جائیں بندوق لے کر کے، تو آپ کو نیند آئے گی؟ ہرگز نہیں آ سکتی، اس لیے کہ انہیں انتظار ہے کہ اب نکلے کہ انہوں مار دیا جائے، اب نکلے کہ مار دیا جائے۔ لیکن تلواروں کے چھاؤں میں بھی
یہ عقیدہ تھا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اس لیے کہ بچپن وہیں گزارا تھا، جوانی وہیں گزاری ہے، اور پھر اسلام لائے 8-10 سال کی عمر میں۔ تو یہ عقیدہ تھا آپ کا کہ زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ادھر ادھر ہو سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو بات جاری ہو چکی ہے وہ ہو کے رہے گا، اب اس میں بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ تھا ان کا کہ نبی نے فرمایا ہے علی میرے بستر پر سو جاؤ، کل صبح اٹھنا سویرے تو اٹھ کر کے لوگوں کی امانتیں ان کو تقسیم کر دینا، پھر مدینہ طیبہ چلے آنا۔ تو علی فرماتے ہیں کہ پھر میں سمجھ گیا کہ اے علی موت تجھے کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن آقا نے فرما دیا ہے تو آج رات سے لے کے کل صبح تک جب تک امانتیں نہیں بانٹ لیتا ہے، مدینہ طیبہ نہیں پہنچ جاتا ہے، تب تک تجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں مولا علی کہ اے لوگو، اس لیے میں پوری زندگی میں چین کی نیند نہیں سویا تھا، مگر سب سے زیادہ سکون کی نیند اگر سویا تو اس رات سویا، اس لیے کہ میرے زندگی کی ضمانت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ علی صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں تقسیم کر دینا، اور اس کے بعد تم بھی مدینہ طیبہ چلے آنا۔ مولا علی فرماتے ہیں، بیان ان کا ہے، کہتے ہیں 3 دن مکہ میں رہا میں، کسی نے کوئی بات پرس نہیں کی مجھ سے، یہاں تک کہ ہجرت کیا مدینہ طیبہ چلا گیا، راستے میں بھی کسی نے کوئی بات پرس نہیں کی مجھ سے، اور میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ہر مقام پر بدر کے میدان میں جب قریش کے لوگ آئے، انہوں نے اعلان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قبیلہ قریش سے ہیں، ولید، عتبہ، شیبہ، یہ تینوں کھڑے ہو گئے میدان میں، اور کہا ہمارے مقابلے میں کسی غیر قریشی کو مت بھیجنا، ہمارے مقابلے میں قریشیوں کو بھیجو۔ تو مقابلے میں نکلنے والے جو لوگ تھے وہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت عبیدہ تھے۔ یہ 3 شخصیتیں نکلی تھیں۔ تو عتبہ، ولید اور شیبہ، یہ تینوں کھڑے تھے، تینوں کا کام تمام کر دیا گیا۔ امیر حمزہ نے عتبہ کو مارا، ولید کو حضرت علی نے مارا، اور شیبہ چونکہ زخمی کر گیا تھا حضرت عبیدہ کو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جھپٹ کر کے اسے بھی مارا، فی نار جہنم کیا، اور پھر واپس آ گئے۔ اور جنگ بدر میں بھی آپ نے اپنے جوامردی کی شجاعت کا وہ جوہر دکھائے کہ لوگ آشش کرنے لگے۔ اور وہیں نہیں جنگ احد میں بھی، احد کے جنگ میں حالات وہ بن گئے تھے کہ افراتفری پھیل گئی تھی، مسلمان تتر بتر ہو رہے تھے۔ اس موقع پر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا، کیونکہ لوگوں نے شور مچا دیا کفار نے کہ مسلمانوں کے نبی شہید کر دیے گئے۔ اب آپ کبھی شہیدوں میں ڈھونڈتے ہیں تو کبھی زندوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں جب میں نے زندوں میں بھی نہیں پایا نبی کو اور شہداء میں بھی نہیں پایا، تو پھر میں نے کہا علی اب جب تو نبی کو یہاں بھی نہیں پایا وہاں بھی نہیں پایا تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پروردگار عالم آسمان پر اٹھا لیا ہو، تو ایک کام کر، اور ہو بھی سکتا ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ویسے ہی انہیں بھی اٹھا لیا گیا، تب تو رہ کے کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ کافروں کے جتھے میں اکیلے میں گھس گیا، اور اس قدر تلوار تیزی سے چلایا آپ نے کہ لوگوں کو تتر بتر کیا، اور نبی کا چہرہ جب دیکھا آپ وہاں پہنچ گئے۔ آقا فرماتے ہیں علی انہیں روکو، تو جو بھی آتا تھا اسے روکتے تھے، اور وہ جواں مردی کا مظاہرہ فرمایا کہ جبریل امین حاضر ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی شجاعت پر ملائکہ عش عش کر رہے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی کو مطلب یہ گویا کہ علی کو قرب حاصل ہے مجھ سے، اور مجھے قرب حاصل ہے علی سے۔ جبریل فرماتے ہیں وانا منکما، اور میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر
ایک بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، وہ 1000 کے برابر تھا، سمجھ لیجئے لوگوں سے، وہ اکیلے 1000 لوگوں سے لڑنا جانتا تھا، اس کی صلاحیت رکھتا تھا وہ، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ اب وہ میدان میں آیا، اب اس کے سامنے حضرت علی بچے ہی تھے، لوہے میں غرق تھا، اس نے آ کے نعرہ مارا اور کہا میں کسی اور سے نہیں لڑوں گا، عبد مناف کے خاندان والے جو ہیں وہ آئیں۔ تو چونکہ حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، وہ آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ آقا کریم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کہا وہ عمر بن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا کون جائے گا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کہا علی بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ گئے، پھر فرمایا کون جگہ، پھر کھڑے ہو گئے، کہا علی بیٹھ جاؤ وہ عمر بن عبد ود ہے۔ آپ نے فرمایا چاہے وہ عبد ود ہی کیوں نہ ہو میں جاؤں گا۔ آپ نے اجازت مرمت فرمائی، اور جب آپ میدان میں گئے تو آپ نے کرما فرمایا کہ 2 چیزیں میں عرض کرتا ہوں، دونوں میں سے کوئی یہ قبول کر لے، یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اس لیے تو کہا کرتا ہے کہ میں کوئی 2 چیز اگر مجھ پر پیش کی جاتی ہے تو میں ایک قبول کر لیتا ہوں، تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہے۔ تو آج 2 چیزیں پیش کر رہا ہوں، یا تو صاحب ایمان ہو جا اور یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا بھتیجے تم بچے ہو، تم سے میں نہیں لڑنا چاہتا، تو اپنے چچاؤں میں سے کسی کو بھیجو۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بچہ ہوں۔ کہا میں تمہارا قتل بہتر نہیں سمجھتا، کہا لیکن میں تمہارا قتل بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے میں آیا ہوں۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں تیرے قتل کو بہتر سمجھتا ہوں تو غصے میں آ گیا، تیر ملا اٹھا اور تلوار کی وہ کاری ضرب لگائی اس نے کہ آپ کی ڈھال کٹ گئی اور آپ کے پیشانی پر چوٹ آئی، اور آپ نے پلٹ کر کے اس کے بعد اسے موقع نہیں دیا پھر، اور کندھے کے درمیان سے اس طرح کاری ضرب لگائی کہ 2 ٹکڑے ہو کر کے گر گیا، اور جب غبار اٹھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نعرہ لگا تو فرمایا کہ عبد ود مارا گیا۔ تو وہاں آپ نے کہا یہ ہے شیر خدا، یہ ہے شیر خدا۔ فریضان ملت اسلامیہ ہر موقع پر آپ نے شجاعت بھی دکھائی ہے، اپنا علم بھی دکھایا، حلم بھی دکھایا، اور تمام باتیں سخاوت کی ضرورت پڑی تو سخاوت بھی دکھائی ہے۔ اور جب جنگ خندق کا موقع تھا اس وقت بھی آپ نے بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ جنگ تبوک کے موقع پر آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم مدینے میں رہو اور ان لوگوں کے سامان رست و خوراک اور بچوں وغیرہ پہ فرمایا کہ ان کی حفاظت کرو۔ آپ نے فرمایا حضور مجھے بچوں پر، عورتوں پر، ان تمام لوگوں پر محافظ بنا کے جا رہے ہیں، مجھے وہاں جنگ میں نہیں لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تم اسی سے شیعہ حضرات جو ہیں خلیفہ بلا فصل کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس سے استدلال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنے مقام پر چھوڑ کر کے گئے تھے، تو چونکہ اب نبی تو کوئی ہوگا نہیں اس لیے میں تمہیں اس مقام پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بہرحال خوش ہوئے اور رہ گئے۔ جب مدینہ طیبہ ہجرت کا موقع آیا، جب ہجرت میں سب لوگ چلے گئے تو آقا کریم نے انصار اور مہاجرین کو بلایا اور فرمایا کہ ایک دوسرے کا بھائی بنا دیں، اس لیے کہ مہاجرین کے پاس تو کچھ تھا نہیں، وہ تو غیر بلا ساز و سامان کے گئے تھے، بے سر و سامانی کا معاملہ تھا، تمام چیزیں یہیں چھوٹ گئی تھیں، گھر بار باغ باغیچے سب چھوٹ گئے تھے۔ تو انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کو بھائی بنا آپ نے فرمایا کہ اے فلاں یہ تمہارے بھائی ہیں، فلاں یہ تمہارے بھائی ہیں، فلاں یہ تمہارے بھائی ہیں، سب کو بھائی بنا دیا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بچ گئے. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون ہے؟ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اس سے راضی نہیں ہو؟ آپ خوش ہو گئے؟ تو یہ مقام ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. تو یہ جو اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہیں تمام کے تمام، اب سارے اصحاب کی بات کروں گا، یہ تمام کے تمام جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، قرآن فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے رسول نہیں، یہ اللہ کے رسول ہی ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، رب فرما رہا ہے یہ کفار پر بڑے سخت ہیں. اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بہت ہی نرم دل ہیں، آپس میں بہت ہی نرم دل ہیں. آپس سے مراد کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، بین المومنین آپس میں یہ بہت ہی نرم دل ہیں اور کفار پر بہت ہی سخت ہیں. تراہم رکعا سجدا، تو تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ہوتا ہے نا آج کل کچھ لوگ دکھانے کے چکر میں بھی پڑے رہتے ہیں، کوئی حاجی کہے، کوئی نمازی کہے، کوئی صوفی صاحب کہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے قلب کو ان تمام چیزوں سے پاک و صاف فرما دیا تھا. تمام اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ان تمام چیزوں سے، یعنی ریا سے، فخر سے، تکبر سے، تمام چیزوں سے پاک فرما دیا تھا. تراہم رکعا سجدا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو ان کے پیشانی جو ہے نا، ان کی پیشانیاں سجدوں کے اثر سے ان کے چہرے چمکتے ہیں، سجدوں کے اثر سے چہرہ چمکتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو واقعی نیک لوگ ہیں وہ رنگ کیسا بھی ہو، ان کا رنگ سے لینا دینا نہیں ہوتا. اگر واقعی وہ نیک ہیں اور سجدے کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے پر نورانیت الگ ہی ہوتی ہے، ان کے چہرے کی نورانیت الگ ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی پیشانیاں سجدوں کے اثر سے چمکتی ہیں. اور یہ بات صرف ہم یہاں قرآن میں نہیں بتا رہے ہیں، ان کی یہ باتیں صرف قرآن میں نہیں بتائی گئی. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی یعنی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ جو اصحاب ہیں یہ سب باکمال ہیں، سب بے مثال ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ایک الگ ہی شان رکھتی ہے کہ ہر چیز میں باکمال ہیں. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ مدینہ میں علی سے بہتر کوئی عالم نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم فرائض اور مقدمات میں علی سے بہتر کوئی نہیں ہے.
علم فرائض اور مقدمات میں علی سے زیادہ کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی یہاں تک فرماتے ہیں کہ علی وہ ذات ہیں کہ ان کے سوا کوئی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، اور جب پوچھا جاتا تھا تو جواب صحیح آتا تھا. کیوں؟ یہ وہی اثر تھا کہ جب حاکم بنا کے آقا کریم بھیج رہے تھے تو مولا علی فرماتے ہیں حضور فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے یا نبی کے دینے کا انداز ہے، جس کو جس طرح چاہیں دے دیں، انداز جدا گانا ہے. ابو ہریرہ نے یادداشت مانگی تو فرمایا چادر بچھا دو، تو ہاتھ سے اس طرح کر کے 3 بار ڈال دیا، فرمایا چادر اٹھا کے سینے سے لگا لو. اور علی نے فرمایا حضور پھر فیصلہ کس طرح ہوگا؟ تو ان کے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا جاؤ. تو پھر کمال وہ بن گیا کہ حضرت علی سے زیادہ عالم، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. مقدمات کے فیصلے ہوں، علم فرائض کے فیصلے ہوں، تمام فیصلے کیا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب کوئی بات ایسی آتی تو فرماتے تھے کہ ابو الحسن کہاں ہے، یعنی حضرت علی کہاں ہے، بلایا جائے. تو حدیثہ ان میں تو یار اتنا دوستانہ تھا، اتنی محبت تھی، ایسے تعلقات تھے، ایسے لگاؤ تھے. آپ کو میں نے بیان میں بتایا ہوگا کہ یہ قول کس کا ہے کہ حضرت عمر بات آ گئی ہے تو بتانا پڑے گا نا، اس لیے کہ ہم سنی اہل سنت والجماعت بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. یہ مولا علی کا قول ہے. اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہا کہ علی جس کو لکھ کر کے دے دیں گے یہ جنتی ٹکٹ بانٹیں گے، تو جس کو لکھ کر کے دے دیں گے وہی جائے گا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پرچہ بھیجا، کہا لکھ دو اس پر بھائی. آپ نے فرمایا جب آپ نے میرا راز فاش کر دیا ہے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا. آپ نے میرا راز فاش کیا کہ ٹکٹ میں بانٹوں گا تو میں آپ کا بھی راز فاش کر دوں گا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا. کہا میں نے سنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا عمر جنت میں جنتیوں کا چراغ ہے. یہ قول کس کا ہے؟ مولا علی کا. تو کتنا گہرا دوستانہ تھا، کتنا گہرا تعلق تھا. لیکن آج ہم لوگوں کے بیچ میں، ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی گفتگو ہوتی ان کی کہ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ میں اور تمام لوگوں میں ایک دوسرے سے بہت سارے معاملات تھے، ایسے معاملے ہوئے. یہ بڑے دوستانہ ماحول میں رہتے تھے، ایک دوسرے کا قدر کرتے تھے، عزت و احترام کرتے تھے. خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں اور تمام صحابہ میں ہم ابو بکر و عمر سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے کہ آپ جنگ صفین کے موقع پر، جب صفین کی جنگ ہوئی تھی اس موقع پر جب آپ صحرا کی طرف نکلے اپنی فوج لے کر کے تو فوج کو پیاس لگی، اور جب پیاس لگی تو لوگوں نے کہا کہ حضور پانی چاہیے، اس لیے کہ اب جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا ہمارے یہاں. اور اونٹوں کو لوگ پانی پلا دیا کرتے تھے، وہ ان کے پاس ایک جگہ ہوتی ہے اندر، وہ اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں اونٹ جو ہیں. تو پانی تو انہوں نے اسٹاک کیا تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ اب پانی کی ضرورت ہے، اب بہت پیاس ہو رہی ہے، تو پھر راستہ کیسے چل پائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو کہیں نزدیک میں کہیں پانی ملتا ہے تلاش کرو. تو سامنے گرجا گھر تھا، وہاں پر لوگوں نے جا کے پوچھا بھائی یہاں کہیں پانی ہے؟ کہا نہیں، پانی تو یہاں دور دور تک نہیں، بہت دور ملے گا، چاہو تو وہاں جا کر کے لے لو پانی. تو جب لوگوں نے کہا کہ حضور بہت دور ہے پانی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، یہاں سے داہنی طرف رخ کرو. جب داہنی طرف رخ کیے تو کہا تھوڑی دور جا کے اب یہیں رک جاؤ، اور جگہ مقام بتایا
کہ اس مقام پہ تھوڑی سی مٹی ہٹاؤ۔ جب اس مقام سے مٹی ہٹائی گئی تو ایک پتھر دکھا، وہ کہا اس کو اٹھاؤ۔ اب تمام کے تمام لوگ اسے اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں اٹھا سکا، کوئی ہتھیار کام نہ آ سکا، تو پھر آپ نے اپنی آستین چڑھائی اور اس پتھر کو انگلیاں لگائیں اور آپ نے اسے اٹھا کر کے سائیڈ میں رکھ دیا۔ جب سائیڈ میں رکھ دیا تو دیکھا ہے بہت بہترین میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ پانی لوگوں نے پیا بھی، اونٹوں کو پلایا، بھر کے اسٹاک بھی کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ پتھر اٹھایا، وہاں پہ رکھ دیا۔ راہب وہاں سے دیکھ رہا تھا، وہ بھاگے بھاگے آیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں بھائی نبی تو نہیں ہوں میں۔ تو کہا تب کیا ہے؟ کہا نبی نہیں ہوں مگر نبی کا داماد ہوں، داماد پیغمبر ہوں۔ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے پتھر اٹھا کے پانی وہی پیے گا جو یا تو نبی ہوگا یا تو داماد نبی ہوگا۔ تو میں اسی انتظار میں تھا کہ اب کوئی آئے گا جو یہ پتھر اٹھا دے گا، تو جو بھی اٹھا دے گا نبی اٹھائے گا وہ بھی حق پر ہے، اور نبی کا داماد ہوگا وہ بھی حق پر ہوگا۔ اس لیے کہ لکھا یہی کہ یا تو نبی اٹھائے گا یا داماد نبی اٹھائے گا۔ تو آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو کلمہ پڑھا اور صاحب ایمان ہو گئے۔ آپ اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا احسان ہے کہ تیری بارگاہ میں میں بھولا بسرا ہوا نہیں ہوں، تو نے مجھے اتنی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر، خیبر کے موقع پر جنگ جاری رہی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا۔ پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ کل صبح میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول اسے محبوب رکھتے ہیں۔ مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ جو دوسرے صحابہ محبوب نہیں رکھتے۔ اب لوگوں کو یہ لگا کہ دیکھیں کس خوش نصیب کا نام آتا ہے۔ رات بھر صحابہ تو نیکی میں حریص تھے نا، تو رات بھر جاگتے ہوئے گزری۔ دیکھو صبح ہوتی تو کیا بنتا ہے، صبح ہوتی تو کیا بنتا ہے۔ جب صبح ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو آشوب چشم یعنی آنکھ آئی ہوئی تھی ان کی، تو آپ نے فرمایا حضور میں آشوب چشم سے پریشان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا علی اپنا لعاب دہن لگایا اور فرمایا جھنڈا دیا، کہا جاؤ۔ تو لعاب دہن لگایا آپ نے، آشوب چشم اسی وقت جاتا رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ اے علی اگر ایک شخص بھی تمہارے کہنے پر صاحب ایمان ہو گیا تو ایک سرخ اونٹ سے یہ بہتر ہے۔ اس لیے سمجھانے کی کوشش کرنا، بتانے کی کوشش کرنا، آخری درجے پر لڑائی کرنا۔ تو آپ نے آقا کے فرمان کے مطابق سمجھایا، بتلایا۔ مرحب جو اس قلعے کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ نکلا، اس نے کہا ہمیں تمہاری کوئی بات تسلیم نہیں ہے، ہماری جماعت تمہاری کوئی بات تسلیم نہیں کرے گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ تاریخوں میں آتا ہے، وہ ابھی کچھ لوگ اس کو لکڑی بنا کر کے بتا رہے ہیں، برن چھوڑ دیجئے اس کو، لیکن وہ خود لوہا پہنتے تھے، دروازہ بھی بہت وزنی تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے دروازے کے جو اس کا پھاٹک تھا قلعے کا، اس کو آپ نے توڑ دیا اور توڑ کر کے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے ڈھال بنا لیا تھا اس کا، اور اسی پر سے لوگ چڑھ کر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔
یعنی اس کے اوپر چڑھ کر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور جب آپ نے اسے پھینک دیا قلعہ فتح ہو گیا، آپ نے دروازہ اٹھا کے پھینک دیا، تو بیان ہے صحابہ کا کہ تقریباً 40 لوگ مل کر کے اسے اٹھاتے تھے، اٹھا نہیں پاتے تھے۔ 40 لوگ اٹھاتے تھے مگر اسے اٹھا نہیں پاتے تھے، اتنا وزنی دروازہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ اللہ نے شجاعت، طاقت، قوت، یہ تمام باتیں آپ کے اندر رکھی تھی۔ تو چونکہ آپ کا ذکر بھی اہل بیت سے ہے، اور مولا علی کی خصوصیات و فضائل و کمالات یا کسی کی بھی ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں مختصر باتیں اور با مقصد باتیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کر کے تاکہ بات یہیں سے ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ عقد کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام بھیجا تھا، آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھیجا تھا، آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ جب مولا علی نے پیغام دیا تو آپ نے قبول فرما لیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد جو ہے آپ نے روایتوں کے مطابق 18 سال یا اس سے کچھ کم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے فرما دیا آپ نے۔ 400 مثقال چاندی یہ آپ کا مہر تھا، اور جب عقد ہوا، آج لوگ بہت ساری چیزیں ڈھونڈتے ہیں، لڑکی والے بھی کم تھوڑی ہوتے ہیں، لڑکے والا جو ہیں تو ہی ہیں، لڑکی والے بھی کم نہیں۔ یہ جب کہیں لڑکا دیکھنے جاتے ہیں تو اس کے گھر کا کونا کونا دیکھتے ہیں، لیٹرنگ اچھی ہے کہ نہیں ہے، باتھ روم ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے، کچن بڑھیا بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے، اور مال مٹیریل ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں اس کے پاس، دکان مکان ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں بھی بمبئی میں بھی اور اتر بھارت میں بھی اس کے پاس کھیت کھلیان ہے کہ نہیں، 200-400 بیگھا، موٹر گاڑی ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹی سے زیادہ بہتر قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اپنے بیٹی کے لیے کون سا رشتہ دیکھا؟ ایسا رشتہ دیکھا جو ان حالات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کہ جن کے پاس خود کا گھر نہیں، جن کے پاس خود کا گھر نہیں ہے تو دوسرا کیا ہونا تھا؟ اور کسے دے رہے ہیں؟ فاطمہ الزہرا کو دے رہے ہیں، جسے فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اسے دے رہے ہیں، اسے دے رہے ہیں جس کے پاس خود کا گھر نہیں ہے۔ ایک صحابی نے گھر دیا ہے، کس کے لیے؟ حضرت علی و فاطمہ کے رہنے کے لیے۔ نبی نے چٹائی دی ہے، آٹا پیسنے کے لیے چکی دی ہے، گھڑا دیا پانی نکالنے کے لیے، سارا کچھ عطا کیا تاکہ بیٹی کا گھر بسا رہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی نے چٹائی اس ٹائم میں دیا تھا نا، ہم تو اس ٹائم میں صوفہ سیٹ دیں گے، جہیز تو تھا نا۔ ارے بے وقوفو، جہیز اس لیے نہیں تھا، اس لیے تھا کہ مولا علی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو اس لیے تھا کہ اب جب جا رہی ہیں تو کھانا پکانے کے لیے برتن تو چاہیے، کچھ پانی نکالنے کے لیے گھڑا چاہیے، مشکیزہ چاہیے کہ نہیں چاہیے، چکی چاہیے کہ نہیں چاہیے پیسنے کے لیے، تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جس سے ہوا، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ مجھے محبوب ہے اور علی مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اور جب آپ کا عقد ہوا، اب آپ اپنے گھر گئی،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پانی برتن میں لیا، اس میں کچھ پڑھا کچھ پھونکا، اس کے بعد دونوں کے سینوں پر چہروں پر مارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں، دو چار باتیں عرض کروں گا اور کیونکہ گفتگو ابھی پوری تو ہوگی نہیں۔ اب جو آیت میں نے بعد میں تلاوت کی ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے تاکہ آپ کے آل سے، آپ کے آل پاک سے رجس کو دور کر دے، گندگی دور فرما دے، بدعملی بے عملی تمام چیزوں کو دور فرما دے۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات کروں گا، اہل بیت سے مراد کیا صرف پنجتن پاک ہیں؟ اہل بیت سے مراد صرف علی، فاطمہ، حسنین، کریمین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں تو نبی کو الگ کیجئے، کیونکہ آپ کے اہل بیت کا تعلق جب ہوگا تو یہ چار ہی بنیں گے، علی، فاطمہ، حسنین، یہ چار ہی بنتے ہیں۔ اہل بیت کی تین قسمیں ہیں اور یہ تینوں اہل بیت ہیں۔ چونکہ کچھ باتوں کو چھپا لیا جاتا ہے، کچھ کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور آج کا دور وہ دور نہیں رہا کہ باتیں چھپا دی جائیں بلکہ اجاگر کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ اجاگر نہیں کرو گے تو رافضیت بڑھے گی اور لوگ صحابہ سے اور تمام لوگوں سے بیزار ہوتے جائیں گے، پھر ایمان جائے گا، گمراہیاں پھیلیں گی۔ اہل بیت تین قسم ہیں۔ اب آج کچھ لوگ تو اپنے آپ کو سید کہتے بھی ہیں کہ میں سید ہوں، لیکن کام ایک بھی سید والا نہیں ہوتا، کہتے تو ہیں۔ تو اہل بیت میں تین قسمیں ہیں، اب ذرا اس کو یاد کر لیجئے گا کیونکہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں۔ اہل بیت نسب، اہل بیت نسب، اہل بیت نسب کون ہے؟ آپ جس کی اولاد ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے صاحبزادے ہیں، تو جو آپ سے جو اہل بیت نسب ان کو کہا جائے گا جن سے آپ ہیں، تو حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ، یہ کیا ہے؟ اہل بیت نسب ہیں۔ آپ کے چچاؤں میں ابو لہب بھی تو تھا، سگا چچا تھا۔ یہاں توجہ کیجئے گا، دھیان سے سنیے گا ان باتوں کو میرے، اب جتنی دیر بولوں گا اس کو دھیان سے سن لیجئے گا، اگر مان لے پیچھے آپ نے نہیں دھیان کیا ہوگا تو۔ اہل بیت نسب میں ابو لہب بھی تھا، سگا چچا تھا، تو پھر صرف امیر حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مانے جائیں گے؟ یہ اس سے خارج کیوں ہو گیا؟ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت ہونے کے لیے، نبی کا اہل بیت ہونے کے لیے نبی کا عقیدہ بھی ہونا ضروری ہے، ان کا طریقہ بھی ہونا ضروری ہے، ان سے تمام معاملات میچ کھانا بھی ضروری ہے۔ تو چونکہ ابو لہب تو نبی سے میچ نہیں کھایا نا، اس کے لیے تو سورہ اتر گئی پوری، تبت یدا ابی لہب۔ اب اس کو سمجھیے، اب اس کو سمجھیے، مطلب یہ ہے کہ اہل میں وہی ہوگا جو جس کا طریقہ، جس کا کردار بھی نبی سے ملنا چاہیے۔ اگر نبی سے نہیں ملا تو وہ اہل نہیں ہے۔ اب پوچھیں گے آپ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام، میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں اس بات کی،
حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کا بیٹا کافر تھا. کیا تھا؟ کافر تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا بجھایا بتلایا اور کہا کہ کشتی میں آ جاؤ. کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، جب پانی بڑھے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. جب پہاڑ پہ چڑھ گیا پانی اونچا ہوتا چلا گیا، جب ڈوبنے لگا تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا پروردگار ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے. غور سے سنیے گا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے. تو اللہ نے جو جواب دیا اس جواب میں بیٹے سے انکار نہیں فرمایا. انہوں نے کہا تھا ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، میری آل ہے. تو اللہ نے بیٹا ہونے سے انکار نہیں فرمایا، جواب میں فرمایا کہ لیس من اہلک، بیٹا تو تمہارا ضرور ہے، وہ بیٹا تو ہے. لیس من اہلک، مگر وہ تمہارا اہل نہیں ہے، اس لیے کہ کردار میں تمہارے ساتھ نہیں، اخلاق میں تمہارے ساتھ نہیں، اور جو تم لے کے دین آئے اس دین میں تمہارے ساتھ نہیں ہے. وہ جب تمہارے ساتھ نہیں ہے ان چیزوں میں تو پھر وہ تمہارے اہل میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت نسب میں ہیں. ابو لہب خارج ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو اہل بیت نسب ہو گئے، اور پھر اہل بیت سکونت، اہل بیت سکونت، اہل بیت سکونت میں کون لوگ ہیں؟ تو اہل بیت سکونت میں آپ کی ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے جان سے زیادہ قریب ہیں. رب نے جب ہوا کی ضرورت تھی تو جہاں ضرورت تھی جس سے جان بچانی تھی تو ہوا اوپر چلتی ہے، مگر انسانوں کے ناک کے نیچے رکھ دیا اس لیے کہ ان کے جان کی ضمانت ہے، یہ تو ناک کے نیچے رکھ دیا. اور ایمان بچانے کی بات تھی تو نبی کو جان سے قریب کر دیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے جان سے زیادہ قریب ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ تمہاری مائیں ہیں. کیا ہیں؟ تمہاری مائیں ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اہل بیت سکونت ہیں. یہ کون ہیں؟ اہل بیت سکونت ہیں. اب اہل بیت سکونت ہو گئے، نسب ہو گئے. اب جو اہل بیت ولادت، جو آپ کی اولادیں ہیں، اب اس میں دیکھ لیجئے آپ کہ آپ کی اولادیں کتنی ہیں. آپ کی اولادیں کتنی ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ 4 ہیں نا. کون کون ہے؟ زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ. 4 ہو گئی نا. 3 صاحبزادے ہیں. کون کون؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. 3 صاحبزادے ہیں. یہ اہل بیت ولادت ہے.
ان کو آپ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہم چاہتے ہیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ کے اہل بیت سے ان چیزوں کو دور فرما دے۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت قاسم کو اس سے خارج کر سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ حضرت ابراہیم کو خارج کر سکتے ہو؟ حضرت زینب کو خارج کیا جا سکتا ہے، حضرت رقیہ کو خارج کیا جا سکتا ہے، حضرت ام کلثوم کو خارج کیا جا سکتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو خارج کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اہل بیت سکونت کو بھی خارج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اگر کوئی اما جان عائشہ صدیقہ پر بات کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اہل بیت نبی ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت سکونت ہیں، وہ بھی اہل ہیں، نبی کی آل ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ اکثر مقامات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لے کر کے جاتے تھے ان میں یہ چار تھے۔ اور بھی تو اولادیں تھیں حضرت فاطمہ کی، ان کا نام نہیں لیں گے؟ حضرت محسن بھی تو فاطمہ کی اولادوں میں سے تھے، حضرت رقیہ بھی تو تھی فاطمہ کی اولاد میں سے، ان کی بھی تو تھی بیٹی رقیہ، کلثوم، زینب، حسن، حسین، محسن، 6 بچے تھے ان کے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، اور حضرت زینب، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ۔ 2 کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، کس کا؟ حضرت محسن کا اور حضرت رقیہ کا۔ تو کیا انہیں اہل بیت سے خارج کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب اہل بیت ہیں، اور نبی کی جتنی بیٹیاں ہیں سب اہل بیت ہیں، اور نبی کی جن بیٹیوں کی جو اولادیں ہیں، جو سرکار کی اولاد ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں۔ اور یہیں تک نہیں، نبی نے اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، اب یہیں پر ایک جملہ دوں گا، اسے یاد کر کے رکھیے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کا کوئی کام بغیر وحی الہی ہوتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، جو ان پر وحی کی جاتی ہے وہی بولتے ہیں۔ تو نبی نے جتنی شادیاں فرمائی اپنی، وہ بھی رب کے حکم سے، اور جس گھر میں شادی کی رب کے حکم سے، اور جن گھروں میں اپنے بیٹیوں کو دیا وہ بھی رب کے حکم سے دیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے اپنی بیٹیاں دی ہیں وہ بھی، اور جن کی بیٹیاں میں لے آیا ہوں وہ بھی، وہ سب جہنم سے آزاد ہیں، سب جنتی ہیں۔ عائشہ پیدا ہوئی ابو بکر کے گھر، لیکن وہ سرکار کی بیوی بنی۔ تو جو ابو بکر کو بھونکے گا اس سے کہہ دینا کہ اگر ابو بکر کو بھونکو گے تو یاد رکھو کہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ ان کا تو خیر مرتبہ ویسے افضل و اعلیٰ ہے، مگر میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جو جنسی شادیاں جو نبی کی بیویاں بنی ہیں اس کے گھر والے، اور جو نبی نے جن کو بیٹیاں دی ہیں، تو نبی نے حضرت زینب کو بھی تو دیا ہے، حضرت رقیہ کو بھی تو دیا ہے، حضرت ام کلثوم کو بھی تو دیا ہے، حضرت فاطمہ کو بھی تو دیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت سکونت بھی ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت نسب جو ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت ولادت جو ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے تعلق سے جو کچھ فرمایا ہے، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ ویسے ٹائم بھی نہیں رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بات اپنی ختم کر دینی چاہیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، لہٰذا ان باتوں کو آپ یاد کر کے رکھ لیجئے گا کہ کسی کو بھی اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، اب میں دوسروں کے کتابوں کی طرف جاؤں گا تو دقت والی بات ہے، میں ادھر جانا ہی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی کتابیں خود بتاتی ہیں ایسا ایسا ہے۔ بہرحال تو یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ سب نبی کی آل ہیں۔ نبی نے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فرمایا کہ سلمان اہل بیتی، سلمان میری آل سے، تو انہوں نے تو حضرت سلمان کو بھی فرمایا
لیکن یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اہل بیت نسب، اہل بیت سکونت اور اہل بیت ولادت. تو آپ کے جو بچے ہیں وہ، جو آپ کی بیویاں ہیں وہ امہات المومنین ہیں، اور جو آپ کے نسب میں ہیں وہ. لہذا ہر ایک کا اکرام، ہر ایک کی تکریم ضروری ہے ہمیں، اور ہر ایک سے پیار بھی ضروری ہے، ہر ایک سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. یاد رکھیے گا کہ میرے آقا نے اگر یہ فرمایا ہے، دونوں باتیں میں آج عرض کر کے جا رہا ہوں کہ میرے آقا نے دو باتیں کی ہیں اور فرمایا ہے کہ خبردار خبردار، میرے آل کے بارے میں خبردار رہنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. تو دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں تان و تشنیع مت بنانا، انہیں اس کا نشانہ مت بنانا میرے اصحاب کے بارے میں. تو ایک جگہ اہل بیت کے بارے میں، اپنے آل کے بارے میں فرمایا، تو اصحاب کے بارے میں فرمایا. ہم اہل السنہ والجماعت ہیں، ہم در والے بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں. ہم گھر والوں کو بھی سراخوں پر رکھتے ہیں اور در والوں کو بھی سراخوں پر رکھتے ہیں. اس لیے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کشتی اہل بیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ستارے ہیں صحابہ ان سے روشنی لے کر کے راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. لہذا بحمدہ تعالی ہم جنت کے حقدار و مستحق ہیں. فریضان ملت اسلامیہ ہمیں دونوں کی طرف دیکھنا ہے. تو جو انشاءاللہ اس کے بعد کی جو باتیں رہیں گی وہ کل بیان کروں گا. بہت سی چیزیں مولا کریم علی کرم اللہ کریم کی خلافت کا معاملہ بھی رہ گیا ابھی، تو انشاءاللہ وہ کل اسے بھی بیان کر دوں گا. دعا فرمائے پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مولا کریم سب کی گناہوں کو معاف فرما. الہ الہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. پروردگار ہمیں جو بیمار نے شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. جو قرض دار ان کو بار قرض سے سبق دوش فرما. جو صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا. مولا کریم جو بھی اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جو بے روزگار انہیں روزگار مہیا فرما. الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما. پرچم اسلام کا بول بالا فرما. مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما. ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرما. مولا کریم مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو تو تساہل ہو مولا اسے معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.